ارے دل بیمار مدینے کی ہوا کے دل بیمار مدینے کی ہوا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وہ معدد کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خارج ہوئے تاریخ قرآن ہو کر میری تقریر کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے کہ اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اسی رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑو جوتے خروش کے ساتھ تھے، ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاد، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ میدان جنگ کے اندر جب سربلندی اور مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، بیچارے مسلمانوں کو پس پر اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا۔